اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th جیوگرافیہ میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایگریکلچر کی۔ ایگریکلچر ہم نے جانا کہ اٹس دا سائنس اینڈ آرٹ آف کلٹیویٹنگ پلانٹس اینڈ لائف اسٹاک۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک ہنر بھی ہے کہ کس طرح سے ہم پلانٹس اور لائف اسٹاک کو ہم کیا کر سکے، کلٹیویٹ کریں یا ریئر کریں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اٹس دا آرٹ اینڈ سائنس آف کلٹیویٹنگ سوائل، گروئنگ کراپس اینڈ ریزنگ لائف اسٹاک۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف فارمنگ دیکھا تھا۔ پریمیٹیو سبسٹینس فارمنگ جو اولڈ ٹریڈیشنل ہمارے پاس ہے، جس میں ہمارے پاس جم کلٹیویشن آتی ہے۔ اس کے بعد انٹینسیو سبسٹینس فارمنگ، اس میں ہمارے پاس کمرشل فارمنگ ہم نے جانا تھا کہ جب ہم کراپس کو کمرشل پرپز کے لیے گرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کراپنگ پیٹرن بھی دیکھا، ربی سیزن، خریف سیزن اور زیڈ۔ ربی تو جنرلی جو ونٹرز میں اکتوبر ٹو دسمبر بوئے جاتے ہیں اور ان کا ہارویسٹ اپریل جون میں ہوتا ہے۔ خریف کراپس ہم نے دیکھا تھا کہ جو جب انڈیا میں بارش ہوتی ہے مونسونز، تو یہ ان دا منتھ آف جون جولائی میں بوئے جاتے ہیں اور سپتمبر اکتوبر میں ان کا کیا کیا جاتا ہے، ہارویسٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے زیڈ کراپس، تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک شارٹ سیزن ہوتا ہے جورنگ سمر منتھس، یہ بٹوین خریف ربی اور خریف سیزن کے دور میں ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے واٹر میلن، مسک میلن اور کوکمبر ویجیٹیبلز، فڈر کراپس وغیرہ گرو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا شوگر کین، جو آلموسٹ ایک ایئر میں، ایک سال میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے میجر کراپس۔ میجر کراپس میں ہمارے پاس دو طرح کے کراپس ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فوڈ کراپس اور دوسرے ہوتے ہیں نان فوڈ کراپس، یعنی وہ جو ہم بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں نان فوڈ کراپس، وہ بھی کراپس فصل ہی ہوتی ہے لیکن ان کو ہم کھاتے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے پاس کاٹن ہے، وہ کراپ ہے لیکن فوڈ کراپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو چاہے وہ فوڈ کراپ ہو یا نان فوڈ کراپ ہو، یہ کس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ فیکٹرز، جیسے سوائل کیسا ہے، کلائمیٹ کیسا ہے، کلٹیویشن پریکٹس کیسے ہیں۔ تو جو میجر کراپس انڈیا میں گرو کی جاتی ہے ان میں رائس ہے، ویٹ ہے، ملیٹس ہے، پلسز ہے، ٹی ہے، کافی ہے، شوگر کین ہے، آئل سیڈز ہے، کاٹن ہے اور جوٹ ہے۔ یہ انڈیا کی میجر کراپس ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ساری کراپس ہے لیکن یہ خاص جو انڈیا میں بوئی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے یا کلٹیویٹ کی جاتی ہے، کیا کیا، رائس، ویٹ، ملیٹس، پلسز، ٹی، کافی، شوگر کین، آئل سیڈز، کاٹن اینڈ جوٹ۔ سب سے اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ کون سا کراپ، ٹھیک ہے، کہاں پر بویا جاتا ہے اور کیسا اس کو کلائمیٹ چاہیے، کیسا اس کا کتنی رہن پھال اس کو چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم رائس کو دیکھتے ہیں۔ رائس جو ہے یہ اسٹیپل فوڈ ہے۔ اکثر لوگ، میجورٹی آف دا پیپل ان انڈیا، دے کنزیوم رائس ایز فوڈ، ٹھیک ہے، یا ان کے فوڈ کا ایک میجر پارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹیپل فوڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف رائس ان دا ورلڈ آفٹر چائنا۔ چائنا دنیا کا لارجسٹ پروڈیوسر آف رائس ان دا ورلڈ ہے، وہ چائنا ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف رائس ان دا ورلڈ وہ انڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خریف کراپ ہے۔ خریف یعنی اس کو ہم مونسونز کے بعد، یعنی رینی سیزن کے بعد ہم اس کو بو کرتے ہیں اور اکتوبر نومبر میں اس کو کیا کرتے ہیں، سپتمبر اکتوبر میں اس کا کلٹیویشن، یہ ہارویسٹ ہوتا ہے۔ دیٹ مینز کہ جو رائس ہے یہ خریف کراپ ہے۔ اس کو ہائی ٹیمپریچر چاہیے، ابو 25 ڈگری سیلسیس، ہائی ہیومیڈیٹی، اور اس کو رین فال ابو 100 سینٹی میٹرز، یعنی جو ہمارے پیڈی فیلڈز ہوتے ہیں ان میں ہمیں اس کو کیا رکھنا پڑتا ہے، پانی برقرار رہنا چاہیے اس میں، یعنی بہت زیادہ واٹر کی ضرورت پڑتی ہے پیڈی کو گرو کرنے کے لیے۔ تبھی یہ مونسونز کے بعد بوائی اس کی ہوتی ہے انڈیا میں۔ آپ کشمیر کی تھوڑا سا ہمارا ڈفرینٹ ہے موسم، تو ہم بھی یہاں پر اس کو جون سے پہلے اس کی بوائی ہوتی ہے ہمارے یہاں۔
تو اس کے بعد ہمارا بھی یہاں سپٹمبر اکتوبر میں یہ تیار ہوتا ہے، اس کا ہارویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا سمرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے یہاں ٹیمپریچر بھی اچھا خاصا رہتا ہے 25 ڈگری سیلسیس کے اوپر اور جہاں پر لیس رین فال ہوتی ہے وہاں پر اس کو اریگیشن دی جاتی ہے، یعنی ہم بھی یہاں پر اریگیٹ کرتے ہیں اس کو، اپنی رائس فیلڈز کو. اور جو مینلی جو ہمارے یہاں رائس پروڈیوس ہوتا ہے انڈیا میں، یہ پلینز، ناردرن پلینز، جو انڈیا کے ناردرن پلینز جس میں ہمارا پنجاب ہے، ہماچل، یہ پنجاب ہے، یو پی ہے، یا بہار ہے، یا ہماچل پردیش ہے، ان علاقوں میں جو ناردرن پلینز کا علاقہ ہے اس میں اس کو گرو کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نارتھ ایسٹرن انڈیا میں، ایک ناردرن پلینز میں، نارتھ ایسٹرن انڈیا میں، اور کوسٹل ایریاز اینڈ ڈیلٹک ریجنز. ٹھیک ہے، کوسٹل ایریاز میں بھی، کیونکہ وہاں پر بھی اریگیشن اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کہ جو ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ڈینس نیٹ ورک آف کینل اریگیشن، یعنی وہ علاقے جہاں پر رین فال زیادہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر کینل اریگیشن، نہروں کے ذریعے ہم ان کو پانی بھیجتے ہیں، یا ٹیوب ویلز کے ذریعے سے. تو اس سے جہاں ان علاقوں میں جہاں پر لیس رین فال ہوتی ہے وہاں پر رائس کی کلٹیویشن پاسبل ہو چکی ہے، جیسے ہمارے پنجاب ہے، ہریانہ ہے، ویسٹرن اتر پردیش ہے، یا کچھ پارٹس آف راجستھان میں بھی اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ جب ہمارے پاس کینل اریگیشن ہے، ٹیوب ویلز ہے اویلیبل ہے، تو ہم کینل اریگیشن کا استعمال کرتے ہیں، ہم ٹیوب ویلز سے پانی نکالتے ہیں. تو اس سے ان ایریاز میں، یعنی جہاں پر لو رین فال ہوتی ہے، لیس رین فال ہوتی ہے، جیسے پنجاب ہے، ہریانہ ہے، ویسٹرن اتر پردیش ہے، یا کچھ پارٹس آف راجستھان بھی ہے، وہاں پر اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے. تو رائس ہمارے ایک خریف کراپ ہے، سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف رائس انڈیا ہے دنیا میں، سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر. اور اس کے لیے ہمیں 25 ڈگری سیلسیس ابو ٹیمپریچر چاہیے، اور رین فال ابو 100 سینٹی میٹرز. اور جہاں پر لیس رین فال ہوتی ہے وہاں پر ہم اریگیشن کا مدد لیتے ہیں. ہمارے یہاں ناردرن پلینز میں رائس کلٹیویٹ ہوتا ہے، اور نارتھ ایسٹرن انڈیا میں، اس کے علاوہ کچھ کوسٹل ایریاز اور ڈیلٹک ریجنز میں بھی یہ اس کی بوائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو پنجاب، ہریانہ، یا ویسٹرن اتر پردیش یا راجستھان کے کچھ پارٹس میں بھی اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے رائس کو، وہاں پر ہم کینل اریگیشن اور ٹیوب ویلز کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا آتا ہے ویٹ. ویٹ جو ہے ہمارا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سیریل کراپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ موسٹ، یعنی رائس کے بعد پہلا ہمارا رائس ہے، اس کے بعد دوسرا کیا ہے، ویٹ. ویٹ جو ہے، ویٹ بھی ہمارا مین فوڈ کراپ ہے. جس طرح سے ہمارا رائس سٹیپل فوڈ ہے، تو اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا سٹیپل فوڈ ہے، مین فوڈ کراپ کہہ سکتے ہیں ان نارتھ اینڈ نارتھ ویسٹرن پارٹس آف انڈیا. ٹھیک ہے. نارتھ میں اور نارتھ ویسٹرن پارٹس، جو ہمارا مہاراشٹر، ممبئی، راجستھان، گجرات آتا ہے، وہاں پر یہ مین فوڈ کراپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ جو ویٹ ہے یہ ربی کراپ ہے، اس کی جو بوائی ہوتی ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر میں اس کی بوائی ہوتی ہے، اور اس کا جو کلٹیویشن، ہارویسٹ جو ہوتا ہے وہ مارچ، اپریل، جون میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ربی کراپ ہے، یعنی ونٹرز میں اس کی سوئنگ ہوتی ہے، اور سمرز میں اس کا ہارویسٹ ہوتا ہے. اور اس کو کیا چاہیے، ربی کراپ جو ہے اس کو کول گروئنگ سیزن چاہیے، یعنی سردی اس کو چاہیے، لیکن برائٹ سن شائن ہونی چاہیے ایٹ دا ٹائم آف رائپننگ. جب یہ پک جاتا ہے اس وقت برائٹ سن شائن ہونی چاہیے ویٹ کے لیے. ہمارے یہاں جموں میں بھی ویٹ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جو رین فال کی ضرورت، جو 50 to 75 سینٹی میٹرز رین فال اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کہ جو ہماری جو امپورٹنٹ ویٹ گروئنگ زونز ہے، ایک ہے گنگا ستلج پلینس، اور ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا، اور دوسرا جو ہے بلیک سوائل ریجن آف دا ڈیکن. یعنی جو گنگا
ستلج پلین ہمارا ہے، گنگا سے لے کر ستلج کا جو ایریا ہے، جو 2 دریا ہے، تو اس میں اس کی بوائی ہوتی ہے نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بلیک سوائل ریجن ہے ڈکن کا، جو حیدرآباد کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کی بوائی ہوتی ہے. اور جو ہمارے میجر ویٹ پروڈیوسنگ سٹیٹس ہے انڈیا میں، وہ ہے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار اور راجستھان. ان علاقوں میں ہماری بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے ویٹ کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا گنگا ستلج پلین ہے اس ایریا میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اتر پردیش کا علاقہ پورا ہے، بہار کا کچھ حصہ اس میں، ٹھیک ہے، اور جو بلیک سوائل ریجن ڈکن کا ہے وہاں پر بھی اس کی بوائی ہوتی ہے. یہ سیکنڈ مین فوڈ کراپ انڈیا کا ہے، سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سیریل کراپ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 کراپس، ایک رائس اور ویٹ. انشاءاللہ اگلے میں ہم کریں گے ملیٹس اور میز کی بات، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہوگی. تھینک یو.